يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یونس آیت نمبر 11 سے 20 تک آج ہم پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاظ کی وضاحت. لو یعجل، اگر وہ جلدی کرتا. لو اگر. یعجل جو ہے یہ یہاں دیکھیں یہ مضارع میں آ رہا ہے. ماضی ہے اجلا اس کا، اس نے جلدی کی. یعجل وہ جلدی کرتا ہے. تاجیلن ہوتا ہے جلدی کرنا، اس کا مصدر ہے. اجلت کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے. تو لو کی وجہ سے یہ ترجمہ بنا اگر وہ جلدی کرتا. if he hurried. فنظر بس ہم چھوڑ دیتے. so we leave. وزرا یزر وزرن ہوتا ہے چھوڑ دینا. فا مین پس، نون مین ہم، نظرو ہم چھوڑ دیتے. وازارا اس نے چھوڑ دیا. یازارو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو یازارو صیغہ واحد مذکر غائب ہے مضارع کا. نازارو جمع متکلم ہے. ہم چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، تو یا کی بجائے نون لگا جس کا مطلب ہے ہم. فنازارو پس ہم چھوڑ دیتے. یا مہون وہ بھٹکتے رہیں. they wander blindly. امیہا یا ماہو ام ہن ہوتا ہے بھٹکنا، اندھا ہونا، لیکن آنکھ کا اندھا نہیں. آنکھ کے اندھے کے لیے تو ہم نے پڑھا تھا یون. سمم بکمن یون، یہ یون نہیں ہے، یہ ہن ہے. ہن کیا ہوتا ہے؟ ہن، بلکہ یہ جو ہے لفظ مصدر اس کا ہن بصیرت کا نہ ہونا، عقل کا نہ ہونا، عقل کا اندھا ہونا. یا مہون وہ بھٹکتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ اور جب چھوتی ہے. and when it touched. مسا ماضی ہے، مضارع ہے اس کا یمسو، اور مسن مصدر ہے چھونا. مسا یا مسو مسن، مس کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، ٹچ کرنا، چھونا. وائزا مسا اور جب چھوتی ہے. یہ مسا ماضی ہے، ماضی کے خانے میں مسا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. وائزا مسا اور جب چھوتی ہے، جب ٹچ کرتی ہے، جب لگتی ہے. کشف نہ ہم دور کر دیتے ہیں. وی ٹیک اوے. کشف یکشف کشف دور کرنا. کشف نہ ہم دور کر دیتے ہیں. کشف فعل ماضی ہے واحد مذکر کا غائب کا صیغہ، اور یہی فعل ماضی جب متکلم جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کشف نہ. واحد کا ہوتا تو ہونا تھا کشف تو، میں دور کر دیتا ہوں. کشف نہ ہم دور کر دیتے ہیں. بلکہ ویسے تو یہ ماضی ہے، ترجمہ ہم اس کا جو کر رہے ہیں دور کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی آئی تھنک کہ کوئی ایسا لفظ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں. مرہ گزر جاتا ہے. یہ ایک ہی آیت میں دونوں الفاظ ہیں، اور دونوں میں لمحہ آیا ہے نا، فلما پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں. اور وہ یہی لمحہ کا اثر مرہ پہ بھی ہے. مرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گزر گیا. ٹھیک ہے. یمرو کا مطلب ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے.
مرورن گزر جانا اس کا مصدر ہے. یہاں ہے تو ماضی مرہ، لیکن ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ گزر جاتا ہے، ہی پاسس، وہ گزر جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ لما کی وجہ سے. ٹھیک ہے. فلما، پس جب کشفنا ہم کھول دیتے ہیں، انہو سے، ذرہو اس کی تکلیف، مرہ تو وہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے آیت نمبر 15 میں، ان اسیتو، اگر میں نافرمانی کروں. if I disobeyed، اسیان کہتے ہیں نا نافرمانی کو، تو ماضی ہے اس کا عصا، اس نے نافرمانی کی. یا اسی وہ نافرمانی کرتا ہے، اسیان نافرمانی کرنا. ان اگر اسیتو میں نافرمانی کروں، عصا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور اسیتو فعل ماضی صیغہ واحد متکلم، میں نافرمانی کروں اسیتو، اور اس کی جمع ہوگی اسینا، ہم نافرمانی کریں. اخافو میں ڈرتا ہوں، آئی فیئر، خافا یخاف خوفن ڈرنا، میں ڈرتا ہوں، اخافو میں ڈرتا ہوں. یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا، میں ڈرتا ہوں. لا ادراکم، نہ وہ تمہیں خبر دیتا، نہ وہ تمہیں انفارم کرتا، نہ وہ تمہیں بتاتا. nor would he inform you. ادرا یدری، ادرا ہوتا ہے خبر دینا، ادراک کروانا. اردو میں ہوتا ہے نا ادراک، اس کو اس بات کا ادراک ہی نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو ادراک اردو کا لفظ ہے، ادراک. ادراک اردو میں ہم کہتے ہیں، لیکن لفظ ہے ادرا یدری ادراؤن. تو لا ادراک، نہ وہ تمہیں خبر دیتا. لبستو میں رہ چکا ہوں، لبس یلبسو لبسن رہنا، قیام کرنا، گزارنا. آئی ہیو اسٹیڈ کہ میں نے تمہارے اندر کچھ ٹائم گزارا ہے. لبستو میں رہ چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی قوم سے کہا تھا، لبستو فیکم عمرن، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے. افطرا، اس نے باندھا، بہتان، اس نے جھوٹ گھڑا، ہی فیبریکیٹڈ. افطرا یفتری افطراءن، بہتان باندھنا، افطرا پردازی کرنا، جھوٹ گھڑنا. افطرا فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب. آگے چلتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر جلدی کرتا اللہ، اجل یؤجل جلدی کرنا، اور اگر جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے، شر برائی پہنچانے میں، استعجالہم تو جلدی طلب، جیسے کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں. اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی میں، ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح بھلائی کو، بالخیری بھلائی کو. یعنی اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقعہ کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے. یہ ہے مطلب اس کا. پھر دیکھ لیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے، شرّ برائی، یعنی اللہ لوگوں کو برائی والی بات بھی ان کی ویسے ہی مان لیتا جیسے کہ وہ بھلائی جلدی مانگتے ہیں. لقضیہ، البتہ پوری کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی اجل. یعنی پھر کیا ہوتا، ان کا معاملہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا، ان کا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ اگر عذاب طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے. کہتا ہے نا انسان، جیسے اہل مکہ کیا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کیوں نہیں آتے جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی ہی عذاب بھیج دیتے تو کب کے وہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے. لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں. فنظر الذین، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں،
یا مہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ حیران پھرتے ہیں، وہ اندھے ہو کے پھرتے ہیں۔ تو ایک اس آیت کا یہ بھی معنی ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتا ہے نا، اللہ اس نے قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنے لیے بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعائیں کرنے لگتا ہے، میں مر کیوں نہ گئی، اسے موت کیوں نہیں آ گئی، ایسی اولاد سے تو میں ویسے ہی بہتر تھی۔ اس طرح کی باتیں غصے میں بعض اوقات مائیں بھی منہ سے نکالتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں تو ایسا ارادہ نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم انسانوں کی ان باتوں کو قبول کرتے، انہیں فوراً ہلاک سے دوچار کرنا شروع کر دیتے تو جلد ہی یہ سب لوگ تباہی اور موت کی وادیوں میں چلے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے نا ایک جگہ پہ کہ اگر تم اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعا مانگتی ہو تو یہ بد دعائیں نہ مانگا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ دعائیں یا بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکالنی چاہیے۔ تو یہاں یہ فرمایا فنظر الذین، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فی تو یا نیم یا مہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں، وہ حیران پھرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کو بہت غور سے، دھیان سے، توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہمیں سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن اگر ہم اس کو غور کریں نا تو ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لوگ ہیں نہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ یہ غریبوں کے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا مجال ہے کہ ان کو کچھ ہو جائے؟ ان کو تو کورونا بھی نہیں ہوتا، ان کو تو کوئی بیماری بھی نہیں لگتی، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، یہ اس طرح کی ساری تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں یہ سب غریبوں کے لیے کیوں ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب اس آیت میں ہمیں مل گیا نا۔ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اور اللہ کا انداز دیکھیں، شان استغنا دیکھیں کہ اگر وہ ہمیں ملنے کے امیدوار نہیں ہیں تو ہماری نظر التفات بھی ان کی طرف نہیں اٹھے گی، ہم بھی چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو پر، یعنی لیٹے ہوئے بھی، او قائدن، یا بیٹھے ہوئے بھی، او قائمن، یا کھڑے ہوئے بھی۔ جب تکلیف پہنچتی ہے آپ دیکھیں نا یہی حال ہوتا ہے، لیٹے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، دل سے نکلتی ہیں دعائیں۔ اگر کسی انسان کو فوری طور پہ ایسی خبر آتی ہے خدا نخواستہ کہ کہیں آپ کے کسی بیٹے کا یا شوہر کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت دیکھیں کہ ہر چیز نہیں بھول جاتی انسان، صرف اللہ یاد رہ جاتا، پھر وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ اللہ اسی انسان کی فطرت کی بات کر رہے ہیں۔ فلما کا شفنا، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں انہ، اس سے، ذرہ، اس کی تکلیف، مرہ، تو یوں گزر جاتا ہے کعلم یدعنا، کہ گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ذر، اس تکلیف کی طرف، مسہ، جو اسے پہنچی تھی۔ ایسے بھول جاتا ہے، ایسے بیگانہ بن جاتا ہے، ایسے اجنبی ہو جاتا ہے جیسے اللہ سے کوئی واسطہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیے گئے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے جو وہ برے عمل کرتے تھے۔ یہ جو برے عمل ہیں، برے اعمال کو مزین کر دینا ہے، یہ جو تزیین عمل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کس طرح انسان کو اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے کون دکھاتا ہے؟ یہ
تزئین عمل جو ہے یہ بطور آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہی انسان کو آزمائش کے طور پہ ان کے دلوں میں یہ ڈال دے. اور دوسرا یعنی آزمائش اور مہلت تو اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن شیطان کی طرف سے وسوسوں کے ذریعے سے بھی یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے جی کہ بھئی کیا بات ہے تمہاری، تمہارے تو کام بہت ہی اعلیٰ ہے، تم تو بہت ہی نیک ہو، تم تو بہت ہی اچھے کام کرتے ہو. برے اعمال کو بھی شیطان اچھا بنا کے دکھاتا ہے، اور بعض اوقات اچھے اعمال کو بھی بار بار اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم، ایسے ہی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھتے رہا کرو. اللہ نے ویسے کھول کھول کے ہر بات ہمیں بتا دی ہے، وہ ہمارے نیچر سے واقف ہے، اسے اپنے بندوں کا پتہ ہے. یہ میں ہر وقت میرے ذہن میں اکثر میری یہ بات آتی ہے، میں بعض اوقات کسی کی کوئی بات سن رہی ہوتی ہوں، کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا اپنی، اور گھما پھرا کے وہ اپنی تعریف جب اس میں لے کے آتا ہے، ہر کام کو پھر وہ اپنا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگتا ہے، تو ذہن میں ضرور یہ آیت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو ہی نہ سارا کریڈٹ دیتے رہا کر، یہ میں نے کیا، یہ میری وجہ سے ہوا، یہ میری دعا سے ہوا، اور کچھ نہیں. نہ ہم کہیں گے میں نے یہ دعا مانگی تھی، یہ مطلب ہر بات کا کریڈٹ ہم خود لینا چاہتے ہیں. تو یہ تزئین عمل شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہمارا اپنا نفس بھی ہوتا ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، تو انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں اس آیت کو بھی بہت دھیان سے ہائی لائٹ کر لینا چاہیے، ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم، ٹھیک ہے انسان کام کرتا ہے، جو کام اللہ کے لیے کیا بس وہ کر کے چھوڑ دیا، اس کا تو نہ دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میں ایسے کرتی ہوں. بس یہ سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، سب سے بڑا ہتھ کنڈا. وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کو اب میں نماز سے نہیں روک سکتا، ان لوگوں کو میں قرآن پڑھنے سے بھی نہیں روک سکتا. پھر وہ دوسری طرف سے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تم کتنا اچھا کام، تمہارے یہ کام کرنے سے دیکھو یہ کیا کیا ہو گیا. ہم سب کو ایک کوشچن اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے ہر کام کے بعد. ٹائم زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پہ ہم قرآن پڑھنے والوں کے. ایک سوال ضرور پوچھا کریں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، اپنے آپ سے. کیونکہ ہم اپنے سے تو جھوٹ نہیں بولتے نا، جب لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اور طرح کی بات ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے. جب ہم صرف اپنے سے پوچھیں، اپنے سے سوال کریں کہ کیا یہ کام میرا کرنے کا مقصد کیا تھا، لوگوں کی بھلائی تھی، لوگوں کی خیر تھی، کسی کی مدد کرنا تھا، کسی کو خوش کرنا تھا، یا یہ بتانا تھا کہ میں یہ کرتی، میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا. اندر سے کہیں نہ کہیں آپ کو چوٹ مل جائے گا، اپنے نفس کا چوٹ، جو بتائے گا نہیں ہاں میرا یہ مقصد بھی تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی پوٹینشیل ہے، اتنا میں یہ کر سکتی ہوں. یہ ہمارے اندر چوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا لا تزکوا انفسکم، 2-3 لفظ ہیں، بس ان کو اپنے گرا باندھ لیں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اور یہ بات میں اپنی نہیں پہچان سکتی، جب میں کر رہی ہوں گی نا ایسی بات مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا میں کب کر گئی، شیطان نے مجھ سے کروا لی، اور نہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ایویلویٹ دوبارہ کروں کہ میں نے یہ بات یاد کی تھی، میرے اندر سے کیا نیت تھی. دوسرا بندہ یوں پکڑتا ہے اس کو، جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اسے بہت جلدی پتہ چلتا ہے اور وہ پہچان دیتا ہے. اس لیے ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو دوسرے ہمیں سمجھ رہے ہیں. تو خیر اپنے دوستوں میں احباب میں تو ہمیں ایک دوسرے سے اتنا فرینک ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ایسی بات بتائیں کہ جو محسوس ہوئی، اور اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. 4 دن کی زندگی ہے، ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے. دنیا تو 4 دن کی ہے، اس میں گزر ہی جانا.
تو زین للمسرفین ما کانوا یعملون، مزین کر دیے گئے ہیں کہ برے اعمال، جہاں تو برے کا لفظ نہیں ہے، ہمارے اچھے اعمال بھی وہ مزین کر دیتا ہے، شیطان یا ہمارا نفس ہمارے اچھے اعمال ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان اچھے اعمال کا کریڈٹ جب خود لیتے ہیں نا، مزین وہ ہوتا ہے ہمارے نفس کے لیے، پھر میں آ جاتی ہے انسان کے اندر، میں نے یہ کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا امتوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ نہ ہوئے کہ ایمان لاتے، رسولوں کے آنے کے باوجود بھی ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ ایمان نہ لائے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو، مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ایسے ہی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں، خلیفہ بنایا تمہیں زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، وہ پچھلی قوموں کو جب سزائیں مل گئیں، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، تو یہ نیابت تمہارے حصے میں آئی۔ کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ہے امتحان۔ ہم کہتے ہیں کہ کون سا امتحان؟ بس اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی ہے، گزارنی ہے، ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ ہمیں بتایا ہے یہ زندگی امتحان ہے، امتحان کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما کے دیکھے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، لننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، واضح آیات، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ایتی بقرآن، کہ لے آؤ قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور۔ جب ان کے سامنے آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کریں، او بدل ہوں، یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دیں، تھوڑا بہت جو ہم کہتے ہیں ہمارے مطابق اس کو کر دیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما یکون لی، کہ میرے لیے یہ نہیں ہے ممکن، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقائی نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو پیروی کر رہا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما، مگر جو یوحى، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ ہمارے کلام کو سنجیدگی سے سنتے ہی نہیں ہیں، سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی سن بھی لیتے ہیں نا تو مذاق کے انداز میں کہتے ہیں یہ قرآن بہت ہی ریجڈ ہے، اس کے احکام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا کوئی کمپرومائز کا انداز ہونا چاہیے، کچھ اس میں تبدیلی کر دیں، کوئی اور کلام لے کے آئیں، یہ تو بڑا سخت کلام ہے، بڑی سخت باتیں ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، قاتل کو قتل کر دو، یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں۔ یہ اہل مکہ کی باتیں نہیں، اس دور میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔
بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں کہ بھئی بندے نے سے ایک غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے. اتنی ظالمانہ باتیں. یہ وہی والی بات ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں یہ اللہ کا کلام ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا. میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا بہت خوف ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوت، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کی تم پر. ولا ادراکم بہ، اور نہ وہ اللہ تمہیں اطلاع دیتا اس کی، یعنی تمہارے پاس یہ کتاب آتی ہی نہ. اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ تمہیں پڑھ کے سناتا، نہ وہ تمہیں اس سے واقف کراتا. تو میں نے کوئی اپنی مرضی سے یہ کلام آپ کو سنایا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا تو میں تمہارے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں تو وہی ہوں. فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں بھائی. پچھلے 40 سال سے تمہارے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھے اچھی طرح جانتے ہو. تمہیں پتہ ہے میں شاعر نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں کاہن یا جادوگر بھی نہیں ہوں. تم جانتے ہو کہ مجھے ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی کبھی رہی ہی نہیں، اور نہ کبھی میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، نہ جادو نہ شاعری. تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ کوئی شخص ایک راتوں رات ایک دن میں تو شاعر یا کاہن نہیں بن جاتا. یہ ساری باتیں جانتے ہوئے تم کبھی مجھے شاعر کہتے ہو، کبھی مجھے جادوگر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم تو بالکل تعصب کی بنا پہ یہ باتیں کر رہے ہو. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے، افطرا جس نے باندھا ہو علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایسے مجرم جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں یا اللہ پہ جھوٹ باندھیں. اور یہ قرآن جو میں تمہیں سنا رہا ہوں اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی اللہ کی آیات ہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچ لیں کہ کون ہے ظالم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی جو نہ نقصان پہنچاتی ہیں انہیں اور نہ ہی نفع دیتی ہیں. ما جو لا یضرهم، نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ہی انہیں نفع دیتی ہیں. یعنی وہ جو ان کے بت ہیں لات منات حبل عزا، وہ دیویاں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، یہ انہیں کچھ نہیں دیتی. اور وہ کہتے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس کی جو لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، زمین میں اور آسمانوں میں. تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو اللہ کو پتا نہیں ہے. یعنی اللہ نہیں جانتا، تم جانتے ہو. تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو جس کو اس کو خود پتا نہیں ہے. کمال ہے بھائی. یہ تو وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علم کا احاطہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر تم کیسے سفارشی اللہ کے سامنے کھڑے کرو گے؟ کیسے تم کہتے ہو ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے سامنے؟ تم کس بنیاد پر وہ کوئی بھی شخص سفارش کرے گا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ اللہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں ٹھیک طرح سے، تو نہیں جانتا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت اچھا اور نیک آدمی ہے، اللہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے. کیا وہ اللہ کو یہ بتائے گا؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، جو سفارش کرے گا وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں.
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت، فاختلفوا، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا، کوئی مشرک بن گئے، کوئی کسی اور پگڈنڈیوں پہ چل پڑے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ نے ہر فرد اور ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کی، پوری کائنات کی بھی ایک اجل اللہ نے مقرر کر دی ہے، ایک اللہ نے مہلت دی ہے انسانوں ایک وقت کے لیے، اس سے پہلے اللہ کسی کو نہیں پکڑتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، سبقت من ربی کا، جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے، تو کب کی مہلت زندگی ختم کر دی جاتی۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی، وہی بات جو اہل مکہ بار بار کہتے تھے، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، بے شک غیب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَانْتَظِرُوا، پس تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا میں سے ہوں۔ معجزہ لانا یا غیب کی خبریں جاننا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، جب چاہے گا معجزہ بھی لے آئے گا، جب چاہے گا عذاب بھی بھیج دے گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين